اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 4 سبجیکٹ اردو، ٹاپک راستہ چلنے کے قاعدے۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کل ہم نے راستہ چلنے کے کچھ قاعدے پڑھے۔ جب ہم ان قاعدوں پہ، ان اصولوں پہ ہم عمل کریں گے تو ہم حادثہ اور جو نقصانات ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جب ہم سڑک پہ چاہے پیدل چلیں گے یا گاڑی چلائیں گے تو ہمیں بائیں طرف سے چلنا ہے، اور ہمیں جو ٹریفک پولیس ہے ان کی ہدایات پر ہمیں سختی سے عمل کرنا ہے۔ ہمیں اگر سڑک کہیں پہ کراس کرنی ہے تو پہلے ہمیں دائیں بائیں دیکھنا ہے۔ چوراہوں پہ جو سگنل لگے ہوتے ہیں، جب لال رنگ کی بتی جلے گی تو اس وقت ہمیں اپنی گاڑی روکنی ہے، اس وقت ہمیں آگے نہیں چلنا ہے۔ اگر پیلے رنگ کی بتی جلے گی تو اس وقت ہمیں اپنی گاڑی سٹارٹ کرنی ہے، اس وقت ہمیں تیار ہونا ہے۔ جب یہ ہرے رنگ کی بتی جلے گی اس وقت ہمیں چلنا ہے، اس وقت ہمیں کراس کرنا ہے۔ جس سڑک پہ ہم چل رہے ہیں اس سائڈ میں تیر کا ایک نشان بھی بن جاتا ہے، ہم آرام سے اس وقت چل سکتے ہیں۔ کہیں کہیں پہ سڑک پہ کچھ خط کھینچے ہوتے ہیں تو انہیں کالے اور سفید خط کھینچے ہوتے ہیں، انہیں زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ اس جگہ سے ہمیں سڑک کراس کرنی چاہیے، لیکن وہاں سے بھی ہمیں پہلے دائیں بائیں دیکھ کر پھر ہمیں سڑک کراس کرنی چاہیے۔ آج ہم اس کے آگے کچھ بورڈ ہیں جو سڑک کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، ان پر کچھ نشانات ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کس نشان سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ تیر کا نشان جب سڑک پہ اس طرح کو مڑا ہو، یعنی سڑک کے آگے جا کر دائیں کو مڑتی ہے۔ آپ کو جب اس طرح کا نشان نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو یہ سڑک ہے یہ آگے سے جا کر دائیں طرف مڑتی ہے، کیونکہ یہ دیکھیے آپ کا یہ ہاتھ ہے، یہ بالکل یہ دایاں ہاتھ ہے اور یہ بایاں ہاتھ ہے، تو یہ بائیں سائڈ میں نہیں مڑ رہی ہے، یہ بلکہ یہ جو ہمارا دایاں ہاتھ ہے یہ اس کی طرف مڑ رہی ہے۔ جب ہم ہاتھ رکھیں گے دایاں ادھر رہے گا اور بایاں ادھر رہے گا، تو ہم یہ جو یہ سڑک ہے یہ کس ہاتھ میں مڑ رہی ہے؟ دائیں طرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی سڑک آگے جا کر دائیں کو مڑتی ہے۔ اب یہ جو دوسرا نشان ہے تیر کا، سڑک کے بائیں طرف مڑنے کی علامت ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، وہ جو ہے وہ دائیں طرف جانے کی ہے۔ جو یہ نشان ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے سے جو یہ سڑک ہے یہ جا کر بائیں طرف مڑ رہی ہے، یہاں سے آگے سے موڑ ہے، اس کو بائیں طرف جانے کا موڑ ہے۔ جیسے ہم نیچے سے آئیں گے اور سرکولی میں پہنچیں گے، سرکولی سے ہمیں کہاں مڑنا ہے؟ بائیں طرف مڑنا ہے۔ پھر ہم جب آگے سٹور کے پاس جائیں گے، سٹور کے پاس سے ہمیں پھر کہاں مڑنا ہے؟ اگر ہم مچھل جا رہے ہیں دائیں طرف مڑنا ہے۔ اس سے آگے یہ جو کراس کا نشان جو ہے، آگے چوراہا ہے، گاڑی کی رفتار کم کریں۔ جو یہ کراس ہوتا ہے، کراس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے چوراہا ہے۔ چوراہا کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے 3-4 سڑکیں آپس میں الگ الگ ہوتی ہیں، 4-5 سڑکیں آپس میں ملتی ہیں، اس کو چوراہا کہتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ آگے چوراہا ہے، گاڑی کی رفتار کم کریں۔ تو وہاں سے ہمیں گاڑی کی رفتار کم کرنی ہے، کیونکہ تیز گاڑی کو بریک نہیں لگتی، اس لیے ہمیں گاڑی کی رفتار کم کرنی ہے۔ یہ زیڈ ہے، آگے راستہ ٹیڑھا ہے۔ جو یہ زیڈ کا نشان ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے جو راستہ ہے وہ ٹیڑھا ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ اس طرح کا نشان، یہ اوپر نیچے، یہ جیسے یہ سانپ کی طرح، سڑک آگے ناہموار ہے۔ ناہموار ہوتا ہے کہیں سے اونچی کہیں سے نیچی، یعنی سڑک اچھی طرح سے تیل والی نہیں ہے، پلین نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا نشان ہوتا ہے۔ گاڑی کی آپ کو رفتار کم کرنی ہے کیونکہ آگے جو سڑک ہے یہ ناہموار ہے۔ ایس بی، یہاں پہ یہ گول اور ایس بی اس طرح کا نشان، رفتار کم کیجئے، آگے سکول ہے۔ اگر ایس بی کہیں پہ لکھا ہو بورڈ پہ، وہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ گاڑی کی رفتار کم کرنی ہے، آگے سکول ہے۔ سکول جہاں پہ ہوگا وہاں پہ سامنے بورڈ ہوتا ہے اور بورڈ پہ کیا لکھا ہوگا؟ ایس بی۔ اب یہ جو کھڑی لکیریں اس طرح سے، آگے ریلوے پھاٹک ہے، تو آپ کو یہ
جہاں پہ یہ بورڈ نظر آئے گا وہاں پہ آپ سمجھ جائیں گے کہ آگے ریلوے پھاٹک ہے، کہیں کہیں سے جو سڑک ہے یہ سڑک ریلوے کی جو پٹری ہے اس کے اوپر سے جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ نہیں ہے نہ ہمارے بچوں نے دیکھا ہوگا جو نیچے بارہمولہ والے سری نگر والوں نے دیکھا ہے وہاں پہ یہ پھاٹک ہے، اور جو یہ سڑک ہے یہ سڑک کہیں کہیں سے ریلوے اسٹیشن کے اوپر سے گزرتی ہے، ریل کی جو پٹری ہے اس کے اوپر سے یہ سڑک گزرتی ہے، وہاں پہ جب ریل کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں ایک گیٹ سا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، ایک جیسے چنگی ہوتی ہے اسی طرح سے وہ ہوتا ہے، ایک پول لگا ہوتا ہے وہ بند کر لیتے ہیں، وہاں سے گاڑی کو جانے کی نہیں ہوتی ہے اجازت، اسی طرح سے جب اس طرح کا نشان ہو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا آگے ریلوے پھاٹک ہے۔ ٹریفک کے ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو حادثات بہت کم ہوں گے، اگر جو ہم نے یہ اصول پڑھے، جو ہم نے جو یہ قاعدے پڑھے، سڑک پر چلنے کے جو ہم نے یہ اصول قاعدے طریقے پڑھے تو حادثے بہت کم ہوں گے، اگر اس طرح سے ہم ان پہ عمل کریں گے تو حادثے بہت کم ہوں گے، اور جان و مال دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں، اور جان و مال دونوں کیا رہیں گے؟ محفوظ، ان دونوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، چاہے سڑکوں پر ٹریفک زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کیوں نہ سڑکوں پہ بہت زیادہ ٹریفک ہو، لیکن جب اصولوں کے مطابق چلیں گے تو حادثے نہیں ہوں گے۔ کل ہم انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے، یہ پڑھیے اور سمجھیے۔